بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف تفسیر کنٹینیوڈ کہ اگر کسی چھوٹی سی وجہ سے بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو بھولتے نہیں ہے، کیونکہ پوائنٹ بائی پوائنٹ اللہ تعالیٰ اس چیز کو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہوا میں ڈائلیوٹ ہو گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہوا میں کچھ بھی ڈائلیوٹ نہیں ہوتا، جو الفاظ ہیں وہ سارے ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کسی کو اگر آپ برا بلا کہہ کے یہ سمجھتے ہیں، اس کے دل توڑ کے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو چھوڑ دینا ہے اور آپ نے اس سے معافی بھی نہیں مانگی، دل انسانوں کے توڑے جاتے ہیں اور معافی اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ بڑا ہی عجیب غریب ویسے یہ کانسیپٹ ہے، کیونکہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر آپ نے نماز چھوڑی ہو تو کیا آپ کسی انسان سے معافی مانگیں گے؟ آپ نے کوئی روزہ چھوڑا ہو تو کیا آپ کسی انسان سے معافی مانگیں گے؟ یا آپ نے کوئی حج جو ہے وہ انٹینشنل سکپ کیا ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ اس کی سعادت رکھتے تھے تو کیا آپ کسی انسان سے معافی مانگیں گے؟ یا آپ نے قرآن جو ہے وہ چھوڑا ہو تو آپ کسی انسان سے معافی مانگیں گے؟ یا آپ نے انٹینشنل کوئی زیارتیں یا جو بھی تبلیغ کا کوئی معاملہ خراب کیا ہو تو کیا آپ کسی انسان سے معافی مانگیں گے؟ آپ نے کوئی تلاوت میں غلطی کی ہو تو کیا آپ انسان سے معافی مانگیں گے؟ آپ نے جو ہے وہ کوئی اسلام کے جتنے بھی ارکان ہیں، جو ہماری توحید ہے، کچھ بھی غلط کیا ہو تو کیا آپ ایک انسان سے معافی مانگیں گے؟ انسان کو یہ بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ جو چیز اس نے غلط کی ہے اس کی غلطی وہ کیوں اللہ کے سپرد کرتا ہے، پھر وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ جو چیز آپ نے اپنے ہاتھوں سے غلط کی ہے وہ آپ نے خود ٹھیک کرنی ہے، کیونکہ قرآن کا فرمان ہے یہ کہ انسان کے آگے وہی کچھ آتا ہے جو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے۔ اور اگر آپ اچھا بیج بوئیں گے تو آپ کا یقیناً پھل اچھا نکلے گا برکتوں کے ساتھ۔ اور اگر آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کے کاروبار کو خراب کیا ہے، کسی کی گارنٹی دے کے آپ نے دوڑ گئے ہیں، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کے مال کو آپ نے ہڑپ کیا ہے، کسی کے جائیداد کو ہڑپ کیا ہے، آپ نے رشوت لی ہے، آپ نے زنا کیا ہے، آپ نے جو ہے وہ کرپشن کی ہے، یہ فساد ہے۔ یہی سب فساد کی شکلیں، کسی کو قتل کرنا بہت بڑا فساد ہے۔ آپ نے ناجائز قتل و غارت مچائی ہوئی تھی دنیا میں، تو آپ کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا؟ آپ کو معافی اللہ سے بھی مانگنی ہے ان معاملات میں، اور اس انسان سے بھی مانگنی ہے جس کے ساتھ آپ نے یہ حرکت کی ہے، ورنہ معافی کا معاملہ اتنا ہی سخت اور کرخت ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ کا حج سکپ ہو جائے گا تو کیا آپ رینڈم چلتے ہوئے کسی انسان سے معافی مانگ لیں گے تو وہ کہے گا کہ یہ شخص اپنے ہوش و حواس میں قائم ہے کہ یہ حج اس کا سکپ ہوا ہے، تو یہ جا کے ایک فلاں جس شخص کو یہ جانتا بھی نہیں ہے اس سے جا کے جو ہے یہ معافی مانگ رہا ہے، یعنی کہ کوئی تک بنتی ہے اس بات کی کہ جس کے ساتھ آپ نے وہ معاملہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو حج آپ کس کے لیے کرتے ہیں؟ حج ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس مال تھا، جائز مال تھا، اور آپ نے حج نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دی تھی کہ آپ اس کو جو ہے وہ مکمل کریں، اپنے اس فرائض جو بھی وہ تھے، حج ایک فرض ہے، تو آپ نے اگر وہ چیز استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں کی ٹائم پر، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آپ مول لیتے ہیں، کیونکہ اور یقیناً یہ چیز ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق، انسان کے حقوق، یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں۔ انسانوں کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ وہ انسان معاف نہیں کرتا۔ اب حقوق ہیں کیا؟ حقوق کا مطلب ہوتا ہے حق رکھنا۔